السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو هنا ګلیم او پروګرام سکړې ماخام کې تاسو ټول ته هر کله وایم. امید کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې جګ جوړ به فټ فاټ وي، خپل لایف انجوای کوي، خپل لایف نه مزي چرچی او خلاګان اخلي. څنګه تاسو ته پته ده موږ کوشش کوو چې خپل پروګرام کې یو زبردست او خپل ټاپک تاسو ته راوړو. نن هم چې موږ کوم ټاپک تاسو ته راوړل دی هغه هم ډیر زیات زبردست دی، اهم دی او کومه ګورو نو زموږ د هر کس د سره تړلې دی، د هغې د کور سره تړلې دی. کوم هغه خلک چې دي چې چا ودونه کړي دي هغې خپله کې جنګ جګړې کوي، نو دې حوالې سره زموږ ټاپک دی. نن چې موږ کوم ټاپک تاسو ته راوړلی دی هغه دا دی چې کله هم خپله کې ښځه خاوند جګړه کوي نو د هغې جګړو له وجې د هغې ماشومان څومره متاثره کېږي، په د هغې ذهني چې کوم لیول دی هغه څونه متاثره کېږي. دې نه علاوه هغې سکول کې څونه کارکردګي خرابېدی شي، د ماشومانو د هغې ایجوکیشن څونه خرابېدی شي، یا د هغې چې کوم سوشل لایف دی هغه څومره خرابېدی شي، خپله کې نورو خلکو سره د هغې انټریکشن څونه د هغې له وجې خرابېدی شي. نو د دغې ټاپک دپاره د همیشه په شانتې نن هم موږ سره یو زبردست ګیسټ موږ تاسو ته راغوښتې ده چې ډېره زیاته ټیلنټډ ده او دا ده چې یو ینګ سایکولوجسټ موږ تاسو ته راغوښتی زموږ سره په سټوډیو کې همارا ناسته ده. همارا تاسو ته پروګرام کې هر کلی وایم. جزاک اللہ. ہمارا سنگ چې تاسو ته پتہ ده زمون جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہر گھر سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. اگر دیکھا جائے تو ہر گھر میں یہ لڑائی ہوتی ہے، کبھی میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو کبھی جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے ساس سے لڑتی ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی آپس میں لڑتے ہیں. تو یہ ہر گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے. لیکن اس جب میاں بیوی جب آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی لڑائی کی وجہ سے ان کے بچوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو پہلا کویسچن جو میرا ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی لڑنے کے تو اپنی وجوہات ہوں گے. آپ کے نظر میں آپ تو سائیکولوجسٹ بھی ہے، مختلف کلائنٹس کاؤنسلنگ آپ کرتی ہیں، بچوں کی بھی کرتی ہیں، بڑوں کی بھی ہے وہ آپ کرتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں آپ کے نظر میں ان کی لڑائی کی بڑے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ اوکے، پہلے تو کوشچن میں دہراؤں گی. کوشچن یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں جو خرابی کے باعث بچوں کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. سوال یہ ہے میاں بیوی کا جو تعلق ہے، سب سے پہلے تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ تعلقات میں خرابی کیوں آتی ہے، تعلقات میں مسائل کیوں آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شادی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب لڑکی لڑکا آپس میں جب ایک تعلق قائم کرتے ہیں ہم اس کو نکاح کا نام دیتے ہیں، وہ شادی کہلاتا ہے. اب شادی کے جو تعلق ہے یہ ایسے ہی قائم نہیں ہو جاتا. ظاہر سی بات ہے دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، اپنی ان کی بات چیت ہوتی ہے، اسٹیٹس، فائنینشیل، سوشل، ہر سطح پر جو ہے اس کو ناپ کے آپ جو ہے کسی لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہو. تو پہلے تو وہیں پہ ہی چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. جس طرح آج کل اگر ہم دیکھیں تو پیسے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بالکل آج کل شادیاں کم، میرج ڈیلز ہوتی ہیں. بالکل میرج ڈیلز میں وہ شادی کم اور ایک طرح سے بزنس ڈیل ہوتی ہے. تو شادی جو ہے سب سے پہلے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں کہ انسٹیٹیوٹ آف میرج ہے کیا. بالکل انسٹیٹیوٹ آف میرج جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دو بندے آپس میں مل گئے ہیں اور بس ان کی اب ایک جنریشن شروع ہو جائے گی، بات ختم. نہیں، شادی ایک ویژن ہے. دو لوگ ایک امپائر کھڑا کرتے ہیں مل کر. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک کے پاس اتنا پیسہ ہے دوسرے کے پاس اتنا پیسہ ہے، اچھا میرا بیلنس اکاؤنٹ یہ ہے دوسرے کا بیلنس اکاؤنٹ یہ ہے، چلو فیوچر از سیکیور. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج کل کیونکہ میٹریلسٹک بیس پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جی تو ڈیلز، ہم شادیوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ڈیلز ہو رہی ہیں. تو جب ویژن میں ایک طرح سے جب ڈیلز ہونے لگ جائیں تو یہ ریزلٹس اور یہ کانسیکوینسز تو ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. اسی طرح ہوتا بھی ہے. اب جب میاں بیوی آپس میں جب وہ ان کی ایک تو ان کا اپنا ہی کوئی ویژن نہیں ہوتا، لائف پارٹنر کو نہیں پتہ ہوتا کہ جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن جب دونوں آپس میں مل لیتے ہیں اس کے بعد جب ایک دوسرے کو اچھی سائڈ، تو اب ظاہر سی بات ہے پہلی 2-3 ملاقاتوں میں ایک انسان آپ کو اپنی اچھی سائڈ دکھاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب اس کو
اچھی سائڈ جب وہ دیکھ لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ 3-4 دنوں میں یہ بندہ میرے سامنے اس طرح تھا, تو وہ اس کو ایسے ہی پرسیو کر لیتے ہیں اور وہ اس کی اچھی سائڈ ہوتی ہے. اب وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یار اس کی کوئی بری سائڈ بھی ہوگی. 3-4 دنوں میں بس وہ یہ ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے, تو وہ اس سے اس چھوٹے سے ٹائم پہ جو اس کی ملاقات ہوئی ہے وہ اسی سے سب کچھ اخذ کر لیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بس آگے بھی ہماری زندگی اسی بیس پہ ہی گزرے گی. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, اس کے پاس اتنی یہ چیز ہے, چلو فیوچر سیکیور ہے. مطلب اتنی چھوٹی سی چیز پہ وہ اتنی لانگ ٹرم لائف کا فیصلہ لے لیتا ہے. بالکل اس طرح ہے. ٹھیک ہے, تو جب بعد میں جب دونوں مل لیتے ہیں, اب ایسا تو نہیں ہوتا ہے, ڈے اینڈ نائٹس, اپس اینڈ ڈاؤنس, ساری چیزیں آتی ہیں, اور منی از ناٹ ایوری تھنگ. ظاہر سی بات ہے, منی ایسی چیز ہے کہ آج ہے اور کل نہیں بھی ہو سکتی. بالکل اسی طرح ہے. ایموشنس میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, فائنینس میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, موڈس میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. بالکل ساری چیزیں ویسے ہی ہیں. لائف جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ اسٹیٹک تھنگ, لائف از آل اباؤٹ ویریشن. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا ہر ٹائم اپ والا زون نہیں ہوتا ہے, لو کا بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں بچوں کو اور بچوں کے مسائل کو اور ماں باپ کی لڑائی کو, اب جس وجہ سے وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا پس منظر تو ہم نے بیان کر دیا کہ کیوں ہوتی ہیں, یہ مسئلہ آتا ہی کیوں ہے. بالکل اس طرح. لیکن ہمارے ادھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتے, رسپیکٹ نہیں کرتے, ایک دوسرے کو. ایسا کیوں ہوتا ہے, جب ایک دوسرے کو جب جانتے نہیں ہیں نا لوگ, تو پھر ایسا ہوتا ہے. لائک اب اگر ایک بیوی ہے اور ایک شوہر ہے, اب دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو غصہ آتا ہے تو یہ غصے میں کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا بولتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا بولتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ غصے کے عالم میں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کے اندر کا سچ باہر نکل آتا ہے. بالکل اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, اگر غصے کے عالم میں وہ کچھ بھی بول رہا ہے تو بعض لوگ بہت تلخ ہو جاتے ہیں غصے میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ لائک وہ غصے کی حالت میں یہ بول دیا تو غصے کی حالت میں یہ نہیں, وہ ایک ریپڈ ایموشن میں اپنا سب کچھ سامنے لے آتا ہے. یہ چیز بھی آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ سمجھنی پڑتی ہے. لیکن اگر یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر دوسرا پارٹنر غصے میں ہے تو اس کو کتنا ٹائم دیں, اس سے آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنے زون میں جانے دیں. ٹھیک ہے, اس کو جو بولنا ہے وہ کرنے دیں, لیکن یہ بھی ضرور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, کیونکہ آپ کی اس زون میں بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اب غصے کی نوعیت, لیکن ہمارے ادھر کس طرح کی نوعیت ہے غصے کی. بالکل, اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر دیتے, دیٹس اوکے, وہ بعد میں پھر معاملہ ختم بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو غصہ بھی نہیں کرتے, جب کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ کرتے, بہت زیادہ کرتے اور ان کا غصہ ختم بھی نہیں ہوتا. بالکل اس یا وہ اس غصے میں خود کو نقصان پہنچا دیتا ہے, یا اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی بیوی یا بچوں میں سے کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے. تو ہاں, اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ غصہ آیا کیوں, غصے کی نوعیت کیا تھی. بالکل, 2 چیزیں ہوں گے, اور تیسرا یہ کہ غصے میں مجھے اس کو سنبھالنا کیسے ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھ لو, ادھر تو سچویشن الگ ہے نا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک کو غصہ آ جائے, یا وہ وائف کو غصہ آ جائے, یا تو وہ سامنے سے کچھ بھی بول دیتی ہے, پھر سامنے سے جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ بھی کچھ بول دیتا ہے, تو آپس میں جو ان کی وہ ایک تعلقات ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو گالیاں گلوچ بھی دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں بھی ٹولریٹ کرنا ہی چاہیے. غصے کی حالت میں ٹولریٹ بھی کرنا چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ برداشت چیز بعد میں آتی ہے, پہلے چیز ہوتی ہے سمجھنا اور جاننا. مطلب آپ پہلے سمجھو اور جانو کہ یہ چیز ہوئی کیوں ہے, وجہ کیا تھی, اس کے اسباب کیا تھے, اور اسباب کے جب اسباب سمجھ لو گے کہ اس کے بعد تو آپ کس اسٹیپ پہ چلے جاؤ گے, اس کے بعد آپ آٹومیٹیکلی چلے جاؤ گے کہ اب اس کو مجھے صحیح کیسے کرنا ہے. لیکن ہم یہاں پر ہی مطلب اپنی سٹیپس میں ہی غلطی کر دیتے ہیں, اپنی اسٹریٹجی میں ہی غلطی کر دیتے ہیں. نہ ہم سمجھتے ہیں, نہ ہم سوچتے ہیں, نہ کچھ, اور بات جو ہے وہ خراب ہوتے ہوتے بربادی کی طرف چلی جاتی ہے. پھر جس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے جو اگلی آنے والی جو نسل ہوتی ہے اس کو. اچھا, ہمارا مجھے یہ بھی بتاؤ, جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہے, تو اگر ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اور ان کو
کیا کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے؟ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے پہلے تو یہ ضروری ہے، دیکھو ہمارے دین میں شادی کے لیے ایک رکھا گیا ہے، ایک پنچ لائن رکھی ہے شادی کے لیے کہ آپ کو شادی کرنی کیسے ہے. لڑکے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے جس سے شادی کرنی ہے، آپ یہ نہ دیکھو کہ وہ کتنی حسین ہے، اس کا فگر ہے کہ نہیں ہے، وہ پروفیشنل لائف میں کیسی ہے، وہ پرسنل لائف میں کیسی ہے، اچھا باپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، بینک میں پیسہ کتنا ہے. آج کل ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو کہ اگر ہم اپنے ریلیجن کی اور قرآنک وائز اگر ہم لوگ لیں تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. پھر حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ تم لڑکے کے لیے یہ ہے کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو جس کا تمہیں لگے کہ جو بہترین ماں ثابت ہو سکتی ہے. اور لڑکی کے لیے بھی یہی پنچ لائن رکھی ہے کہ تم اس لڑکے سے شادی کرو جس کا تمہیں لگے کہ یہ بہترین باپ ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پنچ لائن دی ہوئی ہے. لیکن فار سوسائٹل اسٹیٹس اینڈ فار سوسائٹل لائنس ہم لوگوں نے جو ہے چیزیں رد و بدل کر دی ہیں. اسی طرح ہے. اب لائک جس طرح اب ہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، آج کل شادیاں ہوتی کیا ہیں، آج کل تو ڈیلز ہوتی ہیں. بات وہی ہوتی ہے، جب ڈیلز ہوتی ہیں تو پھر نسل تو پھر خراب ہوگی. ہاں، اور یہ بھی ہے کہ وہ بعض لوگ تو اسی طرح بھی سوچتے ہیں کہ اگر لڑکی نے زیادہ جہیز دے دیا تو ہم جہیز سے بالکل شادی کریں گے، اگر نہیں تو وہی ہے، ہم اس کے ساتھ ڈیلز شادی ہوتی ہیں، نہیں یہ کریں گے. اتنا جہیز دے گا، اچھا یہ اتنا وہ ہو جائے گا، اس کے پاس بینک بیلنس اتنا یہ ہے، اتنا اسٹیٹس. فرنیچر ہوگا، اتنا مجھے جو ہے حق مہر چاہیے. تو یہ تو ڈیل ہو گئی نا، یہ تو میرج نہ ہوئی. تو پھر اس کے کانسیکوینسز کون بھگتے گا؟ آگے آنے والی نسل بھگتے گی. بالکل اسی طرح ہے. لیکن ہمارا اگر ہم دیکھیں تو جو میاں بیوی لڑتے ہیں تو ان کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اچھا، ان کی شخصیت کا یہ ہے کہ جو پیرنٹنگ سٹائلز کے اوپر اب اگر ہم آ جائیں، جو ہمارا مین ٹاپک تھا، پیرنٹنگ سٹائلز کا جینیٹک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جینز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو پیرنٹس تیار کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے بچے کو ایسے ایسے پالنا ہے اور ایسے ایسے ہم نے بڑا کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ہوتا ہے وہ 9 مہینے پہلے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ہی اس کے اوپر چیزیں اثر کریں گی. نو، ایسا نہیں ہوتا. فرسٹ ڈے سے ہی جب ایک بیبی کی وہ ہو جاتی ہے، کنسیو ہو جاتا ہے، اس کا جب ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے تمہیں 3 طرح سے پیدا کیا ہے، پہلے ایک طرح، پھر دوسری طرح، پھر تیسری طرح، جسے ہم 3 اسٹیجز کہتے ہیں بایو میں. تو وہیں سے ہی جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے ایموشنز پکڑنے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ سیکنڈ اسٹیج پہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. مطلب اگر ماں رو رہی ہے تو بچے کو پتہ چلتا ہے، تو وہ بچہ بھی اندر ہی ڈپریس ہو جاتا ہے. ماں غصہ کر رہی ہے، اس کی ٹون ہائی ہو رہی ہے، بچے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اندر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو لائک اتنا بچے کے اوپر جو اس کی جو پری برتھ جو اس کی ہوتی ہے اس میں بھی بچہ اتنا افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ جو مائیں ہوتی تھی جو کنسیو کر لیتی تھی تو وہ ان کو سب سے پہلے تو ان کی ڈائٹ کے اوپر دھیان رکھتے تھے. ان کے ظاہر سی بات ہے ان کے جو ان کے فیٹی جو آئلس وغیرہ کے جو فوڈز ہوتے ہیں، لائک جو آئلی کنٹینٹ ان کی جو ڈائٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر فوکس ہوتا تھا. ملک وغیرہ جو ہوتا تھا وہ کافی ان کو، ایگز، میٹ، یہ ساری چیزیں ان کو دی جاتی تھی. وہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ فار مدر ہو، وہ اس لیے ہوتا تھا کہ لائک جو اس کا جو بیبی ہے اس کو ایک ہیلدی اماؤنٹ میں ایک غذا ملے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیبی گروتھ کی سٹیج میں ہوتا ہے، اور ملک اور میٹ یہ ہے ہی فار گروتھ پرپز. تو اس کی ڈائٹ میں وہ چیز زیادہ کر دی جاتی تھی. تو اب جب یہاں سے بھی جب آپ کے ڈرا بیکس آئیں گے، آج کل مطلب ہیلتھ پہ اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے. آج کل تو ویسے بھی ہمارے نیچرل پروڈکٹس اور نیچرل چیزیں نہیں ہیں. وہ بچے کو اس سے بچے کی فزیکلٹی افیکٹ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. ایموشنز آج کل بہت ابرپٹ ہیں, اس سے بچے کا مینٹل ریکارڈ خراب ہوتا ہے, مینٹل اس کی اسٹیج خراب ہوتی ہے. پھر آج کل یہ جتنا بھی یہ سلسلہ ہو جاتا ہے, اس سے جو میں نے آپ کو مائنسز بتا دیے کہ اس چیز سے بچہ یہ افیکٹ ہوتا ہے. اب جو پری میچور اسٹیج ہوتی ہے اس میں کیا ضروری ہے, اس میں آپ کے ایک مدر کے اسٹرانگ ایموشنس ہونا بہت ضروری ہیں, کیونکہ اگر اس کے ایموشنس ویک ہوں گے تو وہ بچہ کافی ویک پرسنالٹی کے ساتھ بورن ہوگا. لیکن ہمارا مجھے یہ بھی بتاؤ, جس طرح کہ دیکھیں ہم تو جب میاں بیوی لڑتے جھگڑتے ہیں تو اس کے برے اثرات تو بچوں پر پڑتے ہی ہے, لیکن نفسیاتی طور پر ان کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں بچوں کے اوپر؟ اچھا, اس میں نے ابھی تک پری میچور بچے کی بات کی ہے کہ پری میچور پہ اگر چیزیں اس طرح ہو جائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو اس ٹائم لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے جب بچہ پیدا نہیں ہوا تب بھی بچے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں, اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے لائک جب وہ اپنی لائف شروع کر دیتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد, تو یہ پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سائیکالوجی میں 4 پیرنٹنگ سٹائلز جو ہیں وہ کوائنٹ کیے گئے ہیں, جس سگمنڈ فرائڈ نے یہ 4 پیرنٹنگ سٹائلز کے اوپر کام کیا ہے, جس میں آپ کے پاس اتھارٹیرین ہے, اتھارٹیٹیو ہے, صحیح, پیسمک ہے, اور 4th ون آپ کے پاس جو ہے وہ نیگلیکٹفل ہے. اب اگر ہم اوور آل دیکھیں تو پیرنٹنگ کی بیس لائنز یہی 4 پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اب یہ جتنے بھی 4 پیرنٹنگ سٹائلز ہیں, پیرنٹنگ سٹائلز کے اکارڈنگلی بچے کی پرسنالٹی جو ہے وہ گرو بھی ہوتی ہے, اور اس کی کوگنیشنز جو ہیں وہ اسی حوالے سے بنتی چلی جاتی ہیں. اب اگر میں ایک ایک کو ڈیفائن کروں تو اگر پہلی میں اٹھا لوں جو کہ ہے اتھارٹیرین میں ہوتی ہے کنٹرول پیرنٹنگ. ٹھیک ہے, کافی کنٹرول پیرنٹنگ ہوتی ہے. اس میں پیرنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ یوزلی یہ ہماری سوسائٹی میں زیادہ بھی ہے, پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بچہ ہماری پراپرٹی ہے, اس کو لنچ بھی دینا ہے تو ہم نے اپنی مرضی سے دینا ہے, اس کے لیے کپڑے بھی لینے ہیں تو ہم نے اپنی مرضی سے لینے ہیں. مطلب اس کو چوائس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, وہ اس حد تک کنٹرولڈ ہوتا ہے کہ اس کا اوپینین, اس کے آئیڈیاز, اس کی آئیڈیالوجی, اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, تو اس سے بچے پہ کیا اثر ہوگا, یہ میں آپ کو ایک پیرنٹنگ سٹائل بتا رہی ہوں. یہ وہ پیرنٹس کرتے ہیں جو کافی اپنے بچے سے ہائیلی ڈیمانڈز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ لڑائی جھگڑے پر آ جائیں تو یہ پیرنٹس ایگریسو بھی ہوتے ہیں. جو اتھارٹیرین والے پیرنٹس ہوتے ہیں یوزلی یہی لڑائی جھگڑا زیادہ کرتے ہیں. اور یہ ہمارا یہ بھی ہوتا ہے, اگر ہم دیکھیں جب پیرنٹس آپس میں لڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر تو غصہ نکال دیتے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر غصہ نکال دیتے ہیں, لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں پر بھی غصہ وہ نکالتے ہیں, ان کو مارتے بھی ہے, پیٹتے بھی ہے. ماں اکثر یہی کرتی ہے یا باپ اکثر غصے میں آ کر یہی کرتا ہے کہ اپنے وہ بیوی کے ساتھ لڑ لے تو پھر وہ آ کر اپنے بچوں پر ہی وہی غصہ اتارتے ہیں. تو یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا جن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں بچوں پہ, یہ موسٹلی اتھارٹیرین سٹائل والے پیرنٹس ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کنٹرول اسٹریٹجیز رکھتے ہیں, تو یہ پارٹنرز بھی ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بچوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے کہ اگر سپوز کرے میرا کوئی پارٹنر ہے اور میں نے اسے کہا ہے کہ تم نے یہ چیز ایسے کرنی ہے اور نہ ہوئی, تو یہ پھر ایک دوسرے کے اوپر چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہی والے پیرنٹس ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترتے. اچھا, ہمارا مجھے یہ بھی بتاؤ, تاکہ ہمیں تو پتہ ہے ہر گھر میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی ہے, اس سے بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ میاں بیوی کی برین ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی کہ یہ لڑائی جھگڑے جو ہے یہ یا تو ختم ہو جائے یا بالکل کم ہو جائے؟ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ختم ہونا یہ تو ایک اپنا ایک الگ ٹاپک ہو جاتا ہے نا, کیونکہ یہ تو یہ ہے نا, مطلب یہ ہے کہ بندے کو جب غصہ آ جاتا ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ تو ایک وہ والا ٹاپک ہو جائے گا, ہاؤ ٹو اوائڈ میریٹل کانفلکٹس, یہ الگ ٹاپک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے ابھی آپ کو 4 پیرنٹنگ سٹائل نام دیے, پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں وہ بیسیکلی کون سے پیرنٹس کرتے ہیں, وہ اتھارٹیرین والے کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی نہ کوئی
میرٹل لائف میں کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور نہ بچوں کو لے کے کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کو کنٹرول کروں, یہ مجھے کنٹرول کرے. لیکن ہمارا یہ بھی تو ایسے تو لائف نہیں چلتی. بالکل اس طرح ہے. لیکن ہم نے زیادہ تر یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے وہ زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں, لیکن آج کل ایجوکیٹڈ بھی لڑتے ہیں. لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو جو ایجوکیٹڈ ہے وہ سب سے زیادہ ہی لڑتے جھگڑتے ہیں, ایجوکیٹڈ بھی لڑتے ہیں. کیونکہ ادھر وہ ہوتا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. جو ان ایجوکیٹڈ ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کو کیا تو ہم چیز ہے. سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ کوئی کسی کو سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے, اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آ جاتی ہے لڑائی جھگڑے کی, ڈیمانڈس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو لے کے. اب لائک اگر ہسبینڈ ہے اس کی وائف کو لے کے بہت ڈیمانڈز ہوں گی. میری وائف ہے, جیسے میں بولوں گا یہ ویسے کرے گی. اسی طرح میں اس کا ہسبینڈ ہوں, وہ ڈومیننسی شو کرتا ہے, تو کوپریشن مائنس ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا آج کل یہ بھی ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں کی بیویاں ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کی ضرورتیں تو پوری نہیں کرتا, لیکن باہر جا کر وہ دوسری لڑکیوں کو دوست بنا لیتی ہے, ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اچھا, یہ بھی میریٹل کانفلکٹ میں آ جائے گا. اصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ آج کل اس کے اوپر میں ضرور یہ بات کروں گی, آج کل میڈیا کا دور ہے, میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ہمارے ہاتھوں میں فونز ہوتے ہیں, ہم جدھر دیکھتے ہیں ہمیں اسکرین نظر آتی ہے. BRT سے ہم آتے ہیں وہاں اسکرینس ہوتی ہیں, ہم روڈ پہ نکلتے ہیں وہاں اسکرینس ہوتی ہیں. تو اس کا میں یہ کہوں گی کہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈیو ٹو موسٹ ایکٹیولی یوزڈ میڈیا, آج کل بوائز یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی وائفس یا ان کی جو فیونسیز یا ان کی جو بھی ان کا ریلیشن شپ چل رہا ہے, فیونسی کی اس پہ یا پھر وائف کی اس پہ, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسی لڑکیاں ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بھی ویسی ہی لڑکی ہو. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ جو لڑکیاں ان کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں پوری 16-17 آورس کا میک اپ کرنے کے بعد وہ اسکرین پہ ویسے آتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر تو وہ جیسے روڈس پہ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے اسکرینس پہ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیوی ہے وہ بھی ایسی ہی دکھے. تو جب وہ اس کو ویسی نہیں ملتی تو وہ اس لڑکی کی طرف جاتے ہیں جو انہوں نے اسکرین پہ دیکھی ہوتی ہے. اور سیکنڈ اس کا میں آپ کو یہ ریزن بتاؤں گی, آج کل پورن سائٹس بہت ایکٹیو ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ ریزنز آپ کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا یہ تو ہم نے میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کے اوپر بہت ہی بات کر لی, بچوں کے اوپر بھی ہم نے بات کر لی. لیکن بچوں کی جو اسکول میں کارکردگی ہوتی ہے تو وہ کس طرح متاثر ہو سکتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین تو صبح سویرے ہی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, پھر بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, تو بچوں کے مائنڈ میں وہی چیز ہوتی ہے, وہی چیز وہ دہراتے ہیں بار بار. اگر وہ کلاس میں بھی بیٹا ہو تو ان کو وہی چیز وہ ریپیٹ کرتے ہیں ذہن میں کہ آج تو بابا نے ماما کو یہ کہا, ماما نے بابا کو یہ کہا, اور یہ لڑائی جھگڑے کیوں کرتے ہیں. تو بچوں کی جو اسکول میں کارکردگی ہے وہ کس طرح متاثر ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں بچے کے لیے وہ بہت میننگ فل ہوتے ہیں. ان کی ہر لائن, ان کا ہر ورڈ بچے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. جب پیرنٹس اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ایک جس طرح CD کی طرح ریکارڈ ہو جاتی ہے وہ بچے کے مائنڈ میں. تو وہ سب سے پہلے ہٹ کرتی ہے بچے کی ایکیڈیمک لائف کو. سب سے پہلے اس کی اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو وہ اس کے ایکیڈیمکس ہوتے ہیں, اس کے گریڈ لو آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے پڑھائی میں, اور نہ ہی اسے کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں میں. ایکیڈیمک کے بعد اگر کوئی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے وہ پھر اس کی سوشل لائف ہوتی ہے. وہ دوستوں میں اتنا نہیں گھلے ملے گا, وہ سائڈ پہ رہنا پسند کرتا ہے, اس میں کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے, اس کی کریٹیوٹی لوز ہو جاتی ہے, اس کی کوگنیشنز جو ہیں وہ اس کی کافی حد تک خراب ہو جاتی ہیں. اور سب سے مین چیز اس میں ہوتی ہے وہ بچے کی کوگنیشنز کا خراب ہونا ہوتا ہے, اس کا مائنڈ کا خراب ہونا ہوتا ہے. اوکے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. گرانو کتن کو دے وقت منسرا یو کالر دے زو د کال طرف ته چې سوک تی منسرا پلاین باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک د کم زینا عبید الرحمان سلیمانی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سر, آپ کیا کہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟ ہاں, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. ابھی میں نے اس کو پڑھا ہی ہے کیونکہ پشتو میں اس طرح آتی نہیں ہے. جی لڑائی کے والے سے آپ نے بات کی, بہت اچھا لگا ہمیں. اس طرح ہے کہ جی سنائیے گا. اس طرح ہے کہ دیکھیں, جب گھروں میں بڑے لڑائی کرتے ہیں تو بچوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں. اسی طرح ہے.
تو یقین کریں جب گلیوں میں چلنا ہوتا ہے، محلوں میں یا کسی بھی جگہ پر چلنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی. تو اس کی بیسک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے گھروں میں اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، سارا کچھ وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر ایسا پرسکون ماحول ہو تاکہ آپ کے بچے جو ہیں کم از کم لڑائی نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں، بہترین زندگی گزار سکیں نا. جی جی اسی طرح ہے. لیکن اگر ماں باپ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہے یا ان کے اپنے ہی کلیشز ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کہیں جا کر اپنے روم میں سولو کرے، بچوں کے سامنے نہ لڑے ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. بچوں کے سامنے اصل میں بچے تو ایک خالی برتن کی مانند ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے آپ جو کچھ کریں گے وہی کچھ انہوں نے آگے جا کر کرنا ہوتا ہے. تو بالکل اسی اس لیے طرح ہے. بچوں کو ماحول بہترین پرووائڈ کرنا چاہیے. دوسری ایک چیز جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بچوں پر اثرات کارٹون بھی بڑا اثر رکھتے ہیں نا. ہوں تو ہم بچوں کو جو کارٹون وغیرہ دکھاتے ہیں تو اس میں بھی اکثر لڑائیاں جھگڑے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. کبھی ایک کارٹون دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی بچوں کے اوپر بڑے اثرات پڑتے ہیں. کوشش کرنی ہے خود بھی بہترین رہیں، مطلب والدین بھی بہتر زندگی گزاریں، کارٹون بچوں کو نہ دکھائیں ایسے جن میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اپنا ماحول بہترین کرنے کی کوشش کریں. جی جی بالکل اسی طرح ہے. بہت شکریہ. باقی یہ ہے اسلام ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نا. تو بچوں کے اوپر آپ شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں، تو یہ بچے جیسے ہی یہ ماں کی گود سے ایسی چیزیں سیکھیں گے تو میرے خیال میں معاشرے کے لیے بہترین وہ سبب بنیں گے. جی جی تھینک یو سو مچ کال کرنے کا. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور پروگرام میں کال کیا. ہمارا جس طرح کہ انہوں نے بھی کہا، جو کالر تھا اس نے بھی یہی کہا کہ بچے جو ہے وہ جو دیکھتے ہیں اس سے زیادہ سیکھتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے ان صاحب نے یہ بات کی کہ بچے کارٹونس دیکھتے ہیں. میں یہ کہوں گی بچے کارٹونس سے پہلے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. کارٹون میں یہ کہتی ہوں. لیکن اگر دیکھا جائے جس طرح آپ نے کہا کہ بچوں کی جو سوشل لائف ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. بالکل. وہ جب باہر بھی کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں تو وہی گالیاں دیتے ہیں جو اس نے گھر میں سیکھی ہوتی گھر ہیں. میں سیکھی ہوتی ہیں. پکال بانی زو چې مون سره پکال بانی سوق دی او د چرته نه دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د چرته نه؟ رحم الله خبرې کوم. جی جی کرام الله څه به ویل غواړئ پروګرام کې؟ یاره زه بس نو غوښتل نه غواړم دا ویل غواړم چې بس الله یا تاسو کوم خبرې کوي الله په دې عمل کول توفیق راکړي. جی جی تاسو کور کې جنگ جګړې کوئ؟ یاره نه جي که ښځه دې لا نه ده کړې؟ حاجي تاسو کور کې جنگ جګړې کوئ؟ نه جي نه. هر کور کې جنگ جګړه راځي، داسې کېږي نه. وایي دوه لوښي چې یو ځای پراته وي هغه هم ټنګ کوي. څنګه کوي بالکل. خو به جي بعضې دغه ټول داسې نه وي که نه، بعضې نه پکې بالکل داسې نه، خو په کار هم داسې ده چې کله هم کور کې جنگ جګړې راځي مونږ ته خپل واړه د هغې نه لرې ساتل پکار دي. بالکل جي دا صحیح خبره وایي چې په ماشومانو ډېر غټ اثرات پرېوځي. بالکل همداسې ده. جی بالکل. جی ډیره زیاته مننه چې پروگرام ته مو کال وکړو. یو جہان مننه. جی ہمارا مجھے یہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح اگر ہم دیکھیں تو بچوں پر جو ہے منفی اثرات کیا پڑ سکتے ہیں؟ منفی اثرات تو میں نے آپ کو پہلے یہی کہا نا. پہلے بچے کی اکیڈیمکس جو ہے وہ اس کے اوپر چیزیں ہٹ کرتی ہیں. اکیڈیمکلی جب وہ ایک بار لو ہو جاتا ہے تو پھر آپ خود ظاہر سی بات ہے بچے کی اسکول لائف ہی اس ٹائم مین ہائی لائٹ پہ ہوتی ہے. اس کی اسکول لائف ہی اس کا سیکنڈ ہوم ہوتا ہے. وہ 7 to 8 آورس 8 to 9 آورس وہ اسکول میں گزار رہا ہوتا ہے. تو اس میں جب اس کی سب سے پہلا لاس اس کی اکیڈیمک لاس ہوتا ہے. جب وہ لاس اس کا ہو جاتا ہے وہ بھی اسکول بھی اس کا ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, اس کا سیکنڈ ہوم انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. جب یہ یہاں پہ چیزیں ہٹ کر جاتی ہیں وہ انٹرسٹ لینا کم کر دیتا ہے اسٹڈیز میں, اس کو مزہ نہیں آتا کام میں, وہ انجوائے نہیں کر پاتا. اس کے ریزلٹس جو ہے وہ جو آٹومیٹیکلی اس کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو سیکنڈ لاس جو ایک بچے کا ہوتا ہے اکیڈیمکلی میں ہی اس کو ہم اگر لائے کروائیں تو ہم کروا سکتے ہیں, تو اس کی کوگنیشن ساری خراب ہو جاتی ہیں.
اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ ایک بندے کی پرسنالٹی ڈاؤن ہو گئی یا اس کا کانفیڈنس ڈراپ ہو گیا. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایک بچے کا مینٹل لیول ڈسٹرب ہونا, کیونکہ آپ کا مینٹل لیول اگر صحیح ہے تو آپ ہیلدی پرسن ہو, لیکن اگر مینٹل لیول ہی صحیح نہیں ہے تو آپ نہ لائف میں بہتر کر سکتے ہو, نہ آپ کہیں اور آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہو. تو پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز پیرنٹ کو یہ سوچنی چاہیے کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اپنے بچے کے لیے. ٹھیک ہے. اور میں آخر میں مطلب اس کو اگر کلوزنگ کی طرف لے کے جاؤں تو میں یہی کہوں گی کہ پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ بچے تھے, جب وہ آف اسپرنگ تھے یا جب وہ چلڈرن تھے, تو وہ کیا کیا چیز ایکسپیکٹ کرتے تھے اس ٹائم اپنے پیرنٹس سے, ان کو کون کون سی چیزیں اپنے پیرنٹس کی بری لگتی تھی, یا وہ کیا چاہتے تھے کہ کون کون سی چیز فکس ہو جائے. وہ اس ٹائم کی آبزرویشنز, اگر انہوں نے اس ٹائم آبزرویشنز کی, اس ٹائم اپنے پیرنٹس کو دیکھا, پھر اس کو وہ اپنی میرٹل لائف میں اپلائی کریں کہ ہمارے ساتھ اگر یہ چیز ہوئی ہے تو ہم یہ چیزیں مائنس کریں گے آگے جا کے. یہ چیز وہ پہلے کریں. اگر ان کو ورڈنگ, ایک پیرنٹ کی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, پیرنٹس کے ورڈنگس اور پیرنٹس کی لینگویج اور بیہیویئر یہ بہت میننگ فل ہوتا ہے ایک بچے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ پیرنٹس یہ نہ کرے کہ یہ ابھی چھوٹا ہے, یہ نہیں سمجھے گا, وہ کچھ بھی بول رہی ہوتی ہے, اسپیشلی مدرس, وہ کچھ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں, وہ کچھ بھی بول رہی ہوتی ہیں. یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے علم کی کمی, کیونکہ ہمارے اسلام نے اگین وہی بات کہی ہے کہ 5 سال میں بچے کی پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے. تو ہمارے مطابق تو 5 سال بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے, لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیس ایئرز ہوتے ہیں 5 ایئرز, وہ جو امپورٹنٹ اسلام نے اس لیے کہا ہے کہ یہ بیس ایئرز ہے بچے کے, وہ سب کچھ اڈاپٹ کر لیتا ہے. 5 سال کا بچہ سارے ایموشن سمجھتا ہے, ڈر سے لے کے, غصے سے لے کے پیار تک وہ سارے ایموشن سمجھتا ہے. بالکل اسی طرح اگر وہ کچھ نہیں بول سکتا تو وہ تو دیکھ سکتا ہے. اس کی صرف کوگنیشنز اتنی ماڈرنائز نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ اپنا میسج کنوے کر سکے, بس صرف اس کی کمی ہوتی ہے کہ اس کی لنگوسٹک اتنی ماڈرنائز نہیں ہو چکی ہوتی اس ٹائم تک کہ وہ اپنی ہر بات پراپر طریقے سے کہہ دے. بالکل. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا, وہ صرف کنوے نہیں کر پا رہا, صرف یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا آپ کا چونکہ ہمارے ٹائم کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ آئی, اپنا ٹائم آپ نے دے دیا اور بہت اچھی اہم باتیں آپ نے کی. یہ تو ہماری سوسائٹی کی یا ایک وہ ہے غلطی ہے کہ اگر وہ لڑتے جھگڑتے اپنے اختلافات رکھتے بھی ہے تو بچوں کے سامنے نہیں لڑنا جھگڑنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئی. جی ګرانو کتونکو اوریدونکو امید لرم چې دا پروگرام به مو خوښ شوی وي, ځکه چې مونږ دې پروگرام کې آی حوالې سره خبرې وکړې چې کله هم ښځه خاوند په خپله کې اختلافات ساتي یا هغه یو بل سره جنگ جګړې کوي, نو د هغې ډایرکټ اثر په ماشومانو باندې غورځېږي. مونږ وایو چې دغه ماشوم څه خبرې نشي کولی, خو دی خو کتی شي, دا یې د عمر نه وړوکی دی, نو دی څنګه زده کول کوي زمونږ نه, مونږ چې جنگ جګړې کوو په ده باندې به څنګه اثر غورځېږي. خو هغه ماشوم که څه ویلی نشي نو کتی شي, او چې کله هم ماشوم زده کړه کوي نو هغه د کتو باندې چې دی هغه ډېر زیات زده کوي. که هغه د هغه په مخ کې مور پلار ښې خبرې کوي نو هغه به ښه زده کوي, که هغه د هغه په مخ کې مور پلار د ماشومانو مخ کې مور پلار بدې خبرې کوي, یو بل ته عزت نه ورکوي. هر کور کې جنگ جګړې راځي, خو په کار ده چې موږ د هغه خپل اختلافات چې کوم دي د ښځه خاوند ترمنځ کې کوم اختلافات دي, دوی ته په کار دي چې دا په یو کمره کې دننه هغه چې دی سولف کوي, هغې نه د کور خپل واړه هم نه خبرئ, هغې نه چې کور کې نور کوم د هغې خلک وي, که خواښ وي, که سخر وي, که درون وي, که څوک هم وي, په کور کې په کار دی چې هغې ته هم نه خبرېږي. ځکه چې د ښځه خاوند تعلق یو داسې دی چې که موږ وګورو نو هغه خلک وایي چې دا د ګاډي پایې دي, که یو نی نو که یو وي او که بل نی, یا بلی یو نی, نو د دې له وجې چې کوم دی نو په ماشومانو غټ اثر غورځېږي, او چې کومه یو رشته وي نو هغه چې هم دی هم بیا قایمه نه پاتې کېږي. امید لرم چې دا پروګرام به مو خوښ شوی وي. تاسو ماته اجازت راکئ. د الله په امان.